حاجی ریاض صاحب واللہ بخدا غلط بات نہیں کر دیا ساں اسا کہے لوگ خسارے چین جیڑے آدن اے مولوی ہیں فلانے ہیں ارلے ہیں پرلے ہیں انہاں دے نیڑے نہیں بنجنا انہاں دی گل نہیں سننی انہاں نو چندہ شندہ نہیں دیونا اے خدا دے بندیا قرآن راسی قرآن والے راسن تو نہ دے سے کوئی بیا آوے سی اللہ تعالیٰ کوئی بھائی مخلوق بھیج دے سی یہ اللہ دا قانون ہے لیکن اس بزرگ نے فرمایا پوری زندگی قیامت تک انہاں لوگوں دے وچ قرآن والے نہ آسن قرآن ہی نہ آسی یہ حاجی ریاض جو قرآن دیا بہاراں لائی بیٹھا ہے قرآن والے دی خدمت کرندہ کھڑوتا ہے الحمدللہ اس سواڈی اس وستی نو رنگ لگ گئے اللہ تعالیٰ مزید رنگ لے سی اللہ تعالیٰ برکت فرمے سی انشاءاللہ قرآن نہ لگ سو انشاءاللہ قرآن نو اسا نہیں بچائی ودے قرآن سا کو بچائی ودے گل سمجھو اوہ قرآن دی وجہ تو بچے ودے ہیں متا سا پھوتی تے بڑے ماہر تے بڑے خان تے بڑے نواب بنے بیٹھے ہوں کہ قرآن نو اسا بچائی ودے ہیں خدا دی قسم ہے ایک قرآن دی وجہ کرتے ساڑے چہرے سلامتن تے ساڑے ساری عزت سلامتن قرآن دی برکت ہی آخچہ سبحان اللہ برحال معزز مہمان بڑے دور دور تو الحمدللہ تشریف فرما چکے ہیں ان توڑے سامنے قاری قرآن مقرر خوشلان فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا قاری محمد ہاں میں اس جو عذر رکھا میں وہ عذر پکا گی دے میرے علیہ حال کوئی نہیں مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم توڑے سامنے تشریف فرما ہیں اللہ دی رحمت آسی سارے حضرات روح شریف پڑھو حضرت بیان شروع مہربانی جناب اللہ تو انہوں خوش رکھے تو انہوں اللہ برکت مہربانی ساڑھے محسن ہو تو سان اللہ تو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وأميننا ورحيمنا وكريمنا ونبينا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى
ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے قرآن کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ قرآن میں یاسین آقا تیرا نام لقب ہے والفجر کا مطلب آقا تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے سب ساتھی عبادت دی نیت نال ذوق تے شوق نال نماز والا درود پاک پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل تعظیم واجب الاحترام دوستو بزرگوں بھائیوں کوشش کرو جیویں جیویں چھاں آندی ویندی ہے تساں بھی قریب قریب ہوندے آؤ اسلام دے اندر دین دے اندر سب تو جڑی اعلیٰ شے او ادب ہے بندے دے اندر ہزاراں قسم دی نیکیاں ہوویں خوبیاں ہوویں ایمان بھی ہووے ایمان دے نال عبادات بھی ہوویں تے ادب نہ ہووے علماء نے فرمایا ہے کہ اے ظاہراً مسلمان ہے اے اندر دا کافر ہے اللہ سانو توانو ساڑی نسلانو ادب نصیب فرماوے ادب دا ایمان دا جڑا دوجہ نام ہے نہ تھی دوسرا نام دوجہ نام او ادب ہے اس واسطے توانو لے کے آمن والا بھی اللہ دی ذات ہے سانو لے کے آمن والا بھی اللہ دی ذات ہے ہاں جی تساں بھی اپنے کام کوئی نہیں آئے میں بھی اپنا کام کوئی نہیں آیا ہاں جی تساں بھی اپنا کام نہیں آئے تانوں بھی قرآن دی محبت چھک کے لے آئیے مجبور کر کے لے آئیے محمد الرسول اللہ دے نال ایک تعلق لے کے آیا ہے سانوں بھی وہ شے لے کے آئیے تھوڑا تے ساڑا مقصد بھی ایک ہوئے اللہ راضی ہو ونجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو ونجن
ساڑی ذات کولوں محمد رسول اللہ دے دین نو فائدہ پہنچے. یہ مقصد ہے یا ہور بھی ہے صحیح کوئی قریب قریب ہو نا قریب قریب یہ چھاں بھئی یہ چھاں تے تاؤ. باقی میاں اللہ دا قرآن نبی دا شان اللہ نے انہوں انسانہ دے مجبوری نہیں بنایا کہ بے تساں اینو پکڑے سو اینو چلے سو تے چل سی نہیں تے رک وئی سی. ذکر مصطفیٰ ہوئے ماوے قرآن ہوئے قرآن نو بھی اللہ نے اپنی قدرت دے نال باقی رکھنا ہے. محمد رسول اللہ دے نام مبارک نو بھی اپنی قدرت نال باقی رکھنا ہے. یہ قرآن اج بھی انجے پیا جی میں جبرائیل امین سارا سنا کے گئے ہیں. یہ اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا, زبر زیر دا بھی فرق نہیں آیا, نقطے دا بھی فرق نہیں آیا. جی میں بسم اللہ دی زبر تے زیر تے نقطے لگے ہوئے جبرائیل امین نو اللہ سائی نے دیتا محمد رسول اللہ نو سنایا انجے ہی میں پڑھدا بیٹھا. دین تے قرآن دی کوئی آیت آپ سارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وڈی عمران لے بیٹھے ہو, میں چھوٹی عمر آلا 50 سال آلے بیٹھیں 80 سال آلے بیٹھیں. کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے اے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی 60 سالہ زندگی دے اندر قرآن دی ایک آیت نو موڑا دیتی وداؤں. میری وجہ تو قرآن دی اے آیات باقی ہوئے. میں کروڑاں پتیاں میں اربا پتیاں میری وجہ تو اے مدرسہ چلدا پیا ہے. پہلے کوئی نہ چلدا پیا میں چلا ویسا یہ بند ہو ویسی نہیں. اسلام دی جڑی ابتدا ہے وہ دسیں دی ہے کہ قرآن محمد الرسول اللہ دیاں ادامہ سنت نبی علیہ السلام دی تعلیمات اللہ نے اسباب دے محتاج نہیں رکھی, اپنی قدرت نال لے کے آئیں. اپنی قدرت نال لے کے آئیں. صحابہ آئے مکہ مکرمہ ہی چوں, توجہ ہے بھائی, مکہ مکرمہ ہی چوں ہجرت کر کے آئے, اپنا ہر سارا کچھ پیچھا دے کے آئے. بس چاندیں گزریاں تے پچھوں جنگ دی ایک صورت بن گئی غزوہ بدر دی. جس ٹائم مکہ والے نو پتہ لگا بھئی صورت بن گئی ہے ہن سارا واقعہ سناونا مقصد نہیں, انہاں بڑی تیاری کی تھی. انہاں سواریاں ہی لئیاں, انہاں تلواراں ہی چاہیاں, اگاں کھاون واسطے انہاں سپیشل جانور لائے. انہاں بڑی تیاری کی تھی. صرف اے نہیں کہ تلواراں تے لوہے دے لباس تے تیر اے نہیں, انہاں اس تو علاوہ وافر مقدار سامان تیار کیتا ہے. بڑے بڑے چھلانگا ماریں, بڑے دھڑک ماریں کہ اسلام نو ختم کرن ویندے پئے ہیں. محمد الرسول اللہ دا نام مٹاون ویندے. کوئی پوچھا نہ کدے ویندے پئے اے زبان مرندے ہیں, یہ بکواس کریں دا یا ابو جال. محمد الرسول اللہ دا نام مٹاون ویندا پیاں, قرآن مٹاون ویندا پیاں. جڑے مقابلے جاندے پیاں کناں کول کپڑے پورے کوئی نان, کناں کول جتیاں ہی پوریاں کوئی نان, سواریاں ہی پوریاں کوئی نان. ونج کے ویکھو اج بھی رستے اللہ تینوں بھی کھاوے. جس ٹائم اس ٹائم صحابہ گزرے اسن پیروں ننگے روزے دی حالت اچ گزرے آن. انہاں کی یہ دھراک مارنے آن جڑے ہوویں نہیں روزے دی حالت ہے, کپڑے پورے نہ ہوویں, خوراک بھی پوری نہ ہووے. اے اسباب کوئی نن, مقابلے ہر قسم دی طاقت آئی, ہر قسم دی طاقت نہ لڑے ہویا کافر آندہ پی ہے. ادوں غربت تے فقر لے کے اسلام ویندہ پی ہے. ہاں جی, غربت لئی ویندہ نا, فقر لئی ویندہ ہے, بخ دی حالت ہے جو ویندہ پہن. بدر اچ پہنچیں ایک پاسوں ہر قسم دی طاقت کھڑی ہے, بڑے ہنر مند کھڑیں, صحت مند کٹے ہٹے سنڈے کھلوتے ہیں. اس پاس روزے دار مسلمان کھلوتے ہیں. یہ آج سانو جڑی شاید لئی ودی ہے, اس موقع دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا منگی آئی, اللہ یہ میری زندگی دی محنتیں تھوڑی جائی,
یہ میں لے کے آیا بیٹھا یہ حفاظت کریں انہوں مقامے نہ پیا اگر اے مک گئے تو قیامت تک تیرا نا تے قرآن تے محمد الرسول اللہ دا شان مک ویسی آ باقی نہیں بچنا او باقی رہے ساڑی زبان تے قرآن جاری ہو گیا ساڑھے تک قرآن پہنچیا ایمان پہنچیا اسلام پہنچیا ایک غزوہ بدر ہویا تھا آئی تو 1400 سال پہلے آئی ایک قیامت دی صبح تک ایک پیغام دے کے گیا ہے کہ لوگوں محمد الرسول اللہ دا دین توڑے پیسیاں دا محتاج نہیں توڑے اسباب دا محتاج نہیں توڑے وسائل دا محتاج نہیں تو صرف حل دے روے مدد میں آپ کرے سا سبحان اللہ اس ٹائم بھی حرکت کر دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے دعا منگی بڑی لمبی دعا منگی ایو جی دعا منگی ابو بکر صدیق انہوں صرف اس چھپر دے اندر ونجن دی اجازت آئی اور کہنوں کوئی نہیں حضرت ابو بکر صدیق گئن کندھے تے ہاتھ رکھیا جس سے ہاتھ رکھے صدیق آپ رو پہن نبی علیہ السلام اس انداز منگ دے بیٹھے آن آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے عرض کی تھی نبی علیہ السلام نو یا رسول اللہ ہون بس کرو اللہ رسوا نہ کرے سی سانو اللہ سانو رسوا نہ کرے سی فتح دے سی قیامت تک مینوں بھی تینوں بھی غریب نو بھی امیر نو بھی مالدار نو بھی وسائل والے نو بھی اللہ نے اے پیغام دیتا متن سمجھایا پہ کہ قرآن میری وجہ تو باقی ودا ہے محمد الرسول اللہ دا شان میری وجہ تو ودا ہے اللہ اپنی قدرت نال رکھیا ہے آئندہ بھی اللہ اپنی قدرت نال رکھ سی اساں کوئی نہ سے قرآن ادھن بھی انجے بلندائی الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون یہ پیغام آئی کہ قرآن توڑا محتاج نہیں وگرنہ میاں اگر اسا انہیں اپنی اصلیت تے آونوں اگر اپنی میں خطیب دا نہیں اسا انہیں طالب علم میں حضرت دی دعاواں حضرت قاری صاحب دے حکم دے نال پہنچے ہیں توڑے کول ماشاءاللہ خوش نصیب لوگ سنے ہیں توڑے کول بڑے وڈے وڈے اکابر آندن بڑے خوش نصیبی ہے توڑی وگرنہ اسا اپنی اصلیت نو ویکھوں کو تک بھی نہیں بندا کہ ایک پاسے قرآن نو اللہ خود پڑھے ہاں جی ایک شے نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک چو نکلے انہیں تا آپ علیہ السلام دی جتی مبارک بھی اتنی پاکے آج بھی جہن دے کولوں میں 70 غلافہ انچ پئی ہے آج بھی 70 غلافہ انچ پئی ہے تو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہر عام نو دے چھوڑے ہے خاص نو دے چھوڑے ہے نیک نو دیتا ہے بد نو دیتا ہے بے نمازی نو بھی دیتا ہے زانی نو بھی دیتا ہے شرابی نو بھی دیتا ہے جیڑا جس ٹائم پڑھن بند ہے قرآن زبان تے جاری ہو گئی وگرنہ ہوئے ایو جیا بندہ جنہوں قرآن وط آکھے ایک واری نہیں کئی واری آکھے قرآن نے ایک واری تا اللہ نے بڑی عجیب آکھے جی میں اساں اپنی زبان ہے نا اوئے اوئے اپنے آپ نو دا ویک ان یادیں ہیں نا اوئے اوئے اپنے آپ نو دا ویک ایک مقام تے قرآن نے انہیں بھی آکھے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ اے اوئے اوئے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا دَافِقَ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ایک اور مقام تے اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ توجہ ہے جی توجہ سبحان اللہ دے نال ہوندی ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا
اللہ فرمائندہ ہے قرآن میرا تیرے محتاج نہیں، کسے دے بھی محتاج نہیں۔ قرآن نو اللہ نے فرمایا سا اپنی قدرت نال باقی رکھیا ہے، باقی رکھنا ہے۔ باقی اگر میاں تیری زبان تے اگر قرآن جاری ہو جائے، تیری نسلیں چاہیا ہے میری زبان تے جاری ہو جائے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دا معجزہ ہی۔ کیوں؟ توجہ بھائی، ایک مقام تے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے عالم ملکوتی دے اندر جڑا فرشتیاں دا جہان ہے اتھے قرآن دی صورت کی ہو جائیے، قرآن کیڑی شکل دے اندر ہے۔ فرمایا لوح محفوظ تے قرآن دا ایک حرف، توجہ بھائی عجیب گل، قرآن دا ایک حرف فرمایا کوہ کاف دے برابر ہے، قرآن دا ایک حرف کوہ کاف دے برابر ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ کوہ کاف کتنا ہے؟ فرمایا 1100 کلومیٹر او دی لمبائی ہے، او دے بعض پہاڑ ایو جین جنہ دی اونچائی بلندی 18,000 فٹ ہے۔ جس ٹائم قرآن آیا ہے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا لوگوں تواڈے وس جو کوئی نہیں کہ قرآن دے جلال نو قرآن نو اپنے اندر سما سکو، اپنی زبانہ تے قرآن جاری کر سکو۔ قرآن دے اندر بڑی تپش بڑا جلال آئی، بڑا نور آئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے اترے آئے۔ جتنا بھی قرآن دے اندر جلال آئی، جتنی بھی گرمائش آئی، ایک مقام تے اللہ نے خود فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ نے فرمایا اگر اساں قرآن پہاڑاں تے اتاروں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اے پانی بن کے بہ ونجنا۔ ایک اور مقام تے اللہ نے فرمایا ہے انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان۔ لوگوں اگر اللہ فرمائندہ ہے اگر زمین نو اساں بھی قرآن پیش کیتا ہے، آسمانہ نو بھی کیتا ہے، پہاڑا نو بھی کیتا ہے، ان دے اندر اتنی ہمت تے طاقت کوئی نہیں۔ سارا جو قرآن دے اندر جتنا بھی جلال آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے دے اندر دبا کے قرآن نو آسان تے نرم کر کے اپنی زبان مقدس چوں ادا کیتا ہے۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس اپنی زبان نال قرآن نہ پڑھیا قیامت تک آپ ترس دیتا رہوں بکر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کوئی امتی قیامت تک نہ پڑھ سکیا۔ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے زندہ موجود ہے، اے قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ اور لوگوں نہ میری وجہ تو قرآن باقی ودائے، نہ تیری وجہ تو قرآن باقی ودائے، مگر اللہ نے تیری اس چھوٹی چھوٹی اداوانوں، تیرے چھوٹے چھوٹے تعاونوں ایک اور مقام تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بھی اگاں چلنا ہے، میں بھی چلنا ہے، جنہ وجنا ہے وہ بھی آکھیں سبحان اللہ۔ تو بھی اگاں چلنا ہے، میں بھی اگاں چلنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس ٹائم میرا امتی قیامت علی دے اللہ دی عدالت چاسی، اللہ دے دربار دے اندر آسی، اے آکے کھڑو سی میرا قرآن بھی آوے سی، اللہ دا قرآن بھی آوے سی، قرآن آکے آکسی اللہ اے میرا وفادار یار ہے، اللہ انہوں عزت دے کرامت دے تاج پوا، اللہ ایک تاج پوئی سی، قرآن آکسی اللہ ایک ہور پوا، اللہ ایدی عزت دے اندر، ایدی نور دے اندر، ایدی برکات دے اندر ہور اضافہ فرما۔ تریواری قرآن سوال کرے سی اللہ ہور دے، اللہ ہور دے۔ جس ٹائم اے بندہ چمک وے سی
یہ سج وی سی وطق سی قرآن اللہ ہور دے اللہ پوچھی ہور کے شاہ لینا قرآن اکسی اللہ ہون اپنی رضا دا اعلان کر دے اور لوگوں صاحب قرآن کئی نوا دن تسان تے اساں سنے ہو سی صاحب قرآن دا انوا دن جڑا قرآن کسرت نال پڑھ دوے اے گل بھی صحیح ہے قرآن جڑا بندہ کسرت نال پڑھ دے انہوں بھی صاحب قرآن آدن مگر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے ساری عبادات تو ود کے جڑا بندہ قرآن دے نال سب تو زیادہ محبت کریں دوے قرآن والے نال محبت کریں دوے او صاحب قرآن ہے او صاحب قرآن ہے ایک پڑھ کے عبادت کریں دے ایک تعاون کر کے عبادت کریں دے یہ دوہیں برابر ہیں اگر پچھلا نہ ہویا اگلا نہ ٹوریا اگلا تاں ٹوریا پچھلا آئی باقی رکھنا اللہ نے جی میں ایک اور مقام تے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تواڈے واسچ نہیں اللہ فرمایا تواڈے واسچ نہیں تسا قرآن نو سنبھال سکو قرآن نو باقی رکھ سکو اللہ نے فرمایا تسا صرف سامنے کھلو ونجو تواڈے سراں تے ہاتھ رکھن والا میں اللہ تو صرف سامنے کھلو ونجو تواڈے سراں تے ہاتھ رکھن والا میں آپ ہاں ایک اور مقام تے اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت والے دن سب تو زیادہ اللہ دی عدالت دے اندر پرجوش انداز دے اندر اللہ دے سامنے لاڈ تے پیار دے انداز دے اندر جڑا سفارش کرے سی اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او بہترین اللہ دا کلام ہے قرآن اللہ دے سامنے آکے بہترین انداز دے اندر اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس انداز دے اندر قرآن آسی اس انداز دے اندر قرآن بولے سی وہ جے انداز دے اندر کوئی نبی بھی اللہ دے ہاں سفارش نہ کر سکسی توجہ ہے بھئی اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رب طالل قرآن میری امت دے بعض قاری بعض قرآن والے ایو جائے بھی حسن والقرآن یلعنہو قرآن انہوں تے لعنت کریں دو سی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے ترہ قسم دے لوگ ان جنہ تے قرآن لعنت کریں دائے توجہ ہے بھئی ترہ قسم دے لوگ ان قرآن جنہ تے لعنت کریں دائے نمبر ایک او لوگ جڑے قرآن سکھ کے نہیں پڑھ دے قرآن پڑھ کے نہیں پڑھ دے جنہوں نے قاریاں دی ضرورت نہیں پوندی حافظاں دی ضرورت نہیں پوندی اپنے آپ پڑھ دن اپنے آپ سٹ کریں دن اپنے آپ پڑھ دن جناب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں لوگوں توجہ کرائے ڈیرہ غازی خان والوں آگے اگا رمضان شریف بھی آندھا پی آئے آپ سارے تساں تا نہیں پر ساڑھے علاقے دے لوگ تا انجھے کریں دن وہ حافظ تلاش کریں دن جڑا 20 منٹ دے اندر 20 تراویاں پڑھاوے ساڑھے علاقے سے میرے ساتھ کا بعد اتے ایک مسئلہ ہی بڑھایا ایک مولوی صاحب نے 20 منٹ 20 تراویاں پڑھائیاں نمازی آنکھیں کر صاحبہ آج ہی تھکا چھوڑے گی آج تھکا چھوڑے گی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اللہ دے ہاں جڑے مقام تے مراتب ہیں انہاں دا اندازہ اگر انسان لاونا چاہوے نا قرآن دی تلاوت تو لاوے کہ وہ زندگی دے اندر قرآن دی تلاوت کتنی ہے تو بہرحال بھائی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندی ہیں سنت تلاوت کے لیے سنت تلاوت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق جناب امی عائشہ فرمائندی ہیں جدو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی تلاوت فرمائندیاں قرآن دی تلاوت فرمائندیاں اگر سنن والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تلاوت نو لکھنا چاہوے یا لکھ سکدائی او دا انداز آئی یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. تنگ تو نہیں ہوئے بیٹھے وہ؟ ہاں جی. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. جناب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندیاں سنت تلاوت جدو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی تلاوت فرمیندیاں اگر کو لکھنا چاہوے آسانی نال تے آرام نال لکھ سکدائی. او لوگوں جیڑا بندہ قرآن سکون نال پڑھ دائے ادھا سپارہ نہیں سپارہ نہیں 2 سپارے نہیں جیڑا بندہ قرآن نو آرام نال تے سکون نال پڑھ دائے قرآن اپنا نور سینے دے کے ویندہ ہے. جڑے فر پڑھ دین جلدی پڑھ دین مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر لفظی الفاظ نو کٹے زبر زیر پیش دی سمجھ نہ آوے قرآن اس بندے تے لعنت کریں دائے. مفتی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کبیر والے او فرمیندے ہو نیان حضرت اگر قرآن صاف کر کے او دی شد او دی مد او دی جزم او دی زبر زیر پیش حروف مدہ اگر سمجھ نہ آویں جتھو تک قرآن دی آواز ویسی اللہ انہا جائیں تے بیماریاں نو لازم کر چھوڑیں دا. اللہ انہا جائیں تے بیماریاں اتریں دا ہے انہا جائیں تے بیماریاں لہیں دا ہے. دوجی چیز بھائی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بعض قرآن پڑھن والے ایو جیوی ہوں دن جڑے لوگ جھوٹ بولیں دن مگر توبہ نہیں کریں دے وہ کسے نال بغض تے کینہ رکھ دن بغیر توبہ کیتیاں بغیر معافی منگیاں تلاوت کریں دن جڑے لوگ دھیاں بہنہ دا کہندہ ہمسایاں دا محلے آلیاں دا علاقے آلیاں دا حق کھا کے قرآن دی تلاوت کریں دن فرمایا قرآن انتے بھی لعنت کریں دے. بے نمازی جدو بغیر توبہ تو قرآن پڑھ دے قرآن اس تے بھی لعنت کریں دے. سود خور جدو بغیر توبہ تو قرآن پڑھ دے قرآن اس تے بھی لعنت کریں دے. بہرحال میاں فقہا نے لکھے ہے جدو قرآن دی تلاوت کرو اللہ کو توبہ مانگ کے اللہ کو توبہ تے معافی استغفار کر کے قرآن دی تلاوت کیتی کرو وگرنہ تساں قرآن پڑھ سو قرآن تونوں پیٹیں دارا سی قرآن دے پٹے اور لوگ منسو. تریجی چیز بھائی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے تریجے نمبر تے او لوگ جنہ دے دلان دے اندر جنہ دے نظریات دے اندر سوچان دے اندر فکران دے اندر اللہ دے متعلق نظریات ٹھیک کوئی نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نظریات آپ علیہ السلام دی نبوت دے معجزات دے متعلق نظریات ٹھیک کوئی نہیں. تریجہ صحابہ تے اہل بیت دے متعلق نظریات ٹھیک کوئی نہیں. جدو اے بندے قرآن پڑھ دن قرآن دا اللہ لعنت ہے دل دے اندر صحابہ دا بغض رکھی بیٹھو بے لعنت ایو مطلب ہے نا ساڑھے مفہوم دے مطلب ساڑھے ماحول یا ہور کی میں لعنت دین دے ہو اس علاقے دے لعنت ہی ہے نا صحیح لاکھ لعنت ہے قرآن دا لعنت ہے تیرے منہ تے سینے نال سینے جب ابوبکر دا بغض رکھی بیٹھے ہیں عمر دا بغض رکھی بیٹھے ہیں عثمان دا بغض رکھی بیٹھے ہیں حضرت علی دی بے ادبی رکھی بیٹھے ہیں امی عائشہ نال بغض رکھی بیٹھے ہیں پردہ قرآن بیٹھے ہیں پھٹے منہ تیرے لعنت تیرے منہ تے. بہرحال ایک حدیث بھئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب ویکھے آئے خواب دے اندر ایک محل ویکھے آئے. توجہ بھئی شاید اسے حدیث پہلے نہ سنی ہوئے توجہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے خواب ویکھا جنت دے اندر ایک محل ویکھے آئے. صبح ہوئی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات ہوئی ہے. حضرت دی پہلے ترتیب ہی آئی کہ جدنوی ملاقات ہوندی آئی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سلام کریں دیان حضرت ابو بکر صدیق بعد جواب دیں دیان. جدو صبح ملاقات ہوئی ہے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہن
حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے انتظار کیتا ہے، بعد سلام کیتا ہے، جلے ویکھے کہ سلام نہیں پہ کریں دے بس سلام خود کیتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے گل بڑی محسوس ہوئی ہے، بڑی بری لگی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اگر ان قصور انہاں دا ہی ہویا تائیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو ویندے ہیں۔ اگر کہیں معاملے دے اندر گل حضرت ابو بکر صدیق دے ذمہ بھی لگ دی ہویا جس ٹائم گل نبی صحیح دیں پہنچ دی آئی، نبی علیہ السلام اگلے بندے تے غصے ہو ویندے ہیں، تو میرے یار ابو بکر صدیق نو معاف کیوں نہیں کر چھوڑیا؟ تو میرا چہرہ وے کے محمد رسول اللہ نو وے کے انہوں معاف کیوں نہیں کیتا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دل تشریف لے گئے اندر بار رسالت دے اندر ون کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز پہلے سلام علی کریں دیان، اج ملاقات ہوئی ہے چپ رہن، میں سلام پہلے کیتا ہے، لگتا ہے علی دے دل دے اندر کوئی گل ہے، لگتا ہے حضرت علی میرے تے ناراض ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئے پوچھیا نبی علیہ السلام نے علی کے مسئلہ ہے، پہلے سلام پہلے کریں دے آوے، آج سلام کیوں نہیں کیتا؟ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ستا پیا ہوں خواب دے اندر جنت چھک محل ویکھے آئے، میں پوچھیا کہ اے محل کہندہ ہے؟ فرشتے نے آکھے کہ جیڑا بندہ سلام اج پہل کرندہ ہے اے محل اس دا ہے، جڑا بندہ سلام اج پہل کرندہ ہے اے محل اس دا ہے۔ جس طرح میری آمنے سامنے ملاقات ہوئی ہے میں اپنے دل دے اندر خیال کیتا ہے علی تیرے کل ہور تا کوئی شے کوئی نہیں ابو بکر نو دیون واسطے، ابو بکر دے احسان تیرے تے اتنے ابو بکر دا احسان محمد رسول اللہ دی ذات تے اتنا ہے۔ میں دل دے اندر فیصلہ کیتا ہے، خیال کیتا ہے اللہ جڑا محل تو میں علی واسطے بنایا ہے میں علی ابو بکر صدیق نو تحفتاً ہدیتاً دیندہ پیاں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے خوش ہوئے، تھوڑی دیر تو بعد نبی علیہ السلام دے رخ انور تے چہرہ انور تے اس چہرے تے جدیاں قسم اللہ نے آسمانت بے کے چاہیاں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور تے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اللہ پاک نے بزرگاں دی توجہ ہے بھئی تھوڑی توجہ ہے، دل کرنے تو ان قرآن سنائی رکھا فرمایا والضحى واللیل اذا سجا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور تے ناراضگی تے غصے دے اثار ظاہر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی توجہ بھائی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لو پوچھیا یا رسول اللہ غصے کیوں ہوندے پئے ہو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر او پچھوں شیطان کھلوتا ہے، ابلیس کھلوتا ہے، او اللہ کو لو دعا منگدا کھڑا ہے، او اللہ کو لو دعا منگدا کھڑا ہے۔ اللہ ابو بکر دے بغض جنہ دے سینے دے اندر ہوئے، عمر دا بغض جنہ سینے دے اندر ہوئے، علی دا بغض جنہ سینے وچ ہوئے، اللہ میں تیرے کو لو پناہ منگدا انہاں دے طفیل مینوں انہاں دے کٹھے عذاب نہ دیویں، نہیں سمجھی گل مینوں اللہ انہاں دے کٹھے عذاب نہ دیویں جنہ سینے دے اندر ابو بکر عمر عثمان علی امی عائشہ دا بغض ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ توجہ ہے بھئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ساڑھے نال بھی لوگ بغض رکھسن؟
یا رسول اللہ ساڑھے نال بھی لوگ بغض رکھ سن اساں بچھا بچا کے کش رکھیے جڑی قرآن تے نواری ہوئے محمد رسول اللہ تے نواری ہوئے یا رسول اللہ اپنا گھر بار محمد رسول اللہ تے واریا اساں اپنے مال محمد رسول اللہ تے واریا اپنی اولاد محمد رسول اللہ تے واری یا رسول اللہ اپنی بادشاہیاں اپنے کاروبار سارے ویچ وٹا کے محمد رسول اللہ دی جتیاں تے آ کے بہ گئے ہیں یا رسول اللہ کوئی موڑ ہو جیا نہیں جڑے موڑ تے جناب ابو بکر صدیق نے محمد رسول اللہ دے نال وفا نہ کیتی ہوئے مسلمانوں قیامت تک ہر انسان دی اکھ جھکی رمنی چاہی دی آئی ہر انسان دی جھکی اکھ رمنی چاہی دی آئی کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیان دے اندر فرمایا او لوگوں میں سارے دا قرضہ لہائی وینا ابو بکر دا قرضہ ایو جیا میں تھے چڑے ہویا ہے میں قیامت آلے دیں اللہ کو لے کے دیسا محمد رسول اللہ کو کوئی ہوئی جئی شے کوئی نہیں جڑا احسان ابو بکر دا لہاواں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لو پوچھیا یا رسول اللہ سے گل ایک اور یاد آئیے میاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے گھر ایک واری نہیں دو واری نہیں آئی ترے واری نہیں بے شمار واری محمد رسول اللہ ابو بکر دے گھر آئین ایک اور گل بھی تینوں دساں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر دی گھر دی مٹی بھی استعمال کی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر دی چار پائی بھی استعمال کی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر دا تکیہ بھی استعمال کیتا ہے ابو بکر دا بستر بھی استعمال کیتا ہے مسلح بھی استعمال کیتا ہے چھبی بھی استعمال ہوئی ہے پلیٹ بھی استعمال ہوئی ہے گلاس بھی استعمال ہویا ہے کندوریاں بھی استعمال ہوئی ہیں کیا بات حالی بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار تے بھوک دائیں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو لو کہہ پوچھیا ابو بکر تے عمر دا مقام کیا ہے جناب زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں مقام دساں یا وکھاواں پوچھیا کہ لوگوں ہن کتھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگاں کیا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آرام فرمائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ستے پین حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہاں دا مقام تے مرتبہ ایو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بس گل پوری کروں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر سے پوچھیا یا رسول اللہ ساڑھے نال بھی لوگ بغض رکھن والے ہو سن نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو تواڈے نال محبت کرن والے بھی ہو سن نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جڑے تیرے نال محبت تے پیار رکھ سن انہاں نوں تو کیشا دے سیں حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اپنی نیکیاں دا چوتھائی انہوں نے دیسا حضرت عمر نے بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بھی اپنی نیکیاں دا چوتھائی انہوں نے دیسا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک گل لکھو گل لکھوائی جبرائیل امین آ گئے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وہ پرچہ منگ دے پین اللہ وہ پرچہ منگ دے پین نبی علیہ السلام نے پرچہ دے چھوڑیا جبرائیل امین نو جبرائیل امین لے گئے واپسی جس ٹائم آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا جبرائیل پرچہ کتھے عرض کی تھی یا رسول اللہ نے اس سے مینوں بھی جبرائیل نو بھی اسرافیل نو بھی میکائیل نو بھی اسرائیل نو بھی گواہ بنا کے اپنے کو محفوظ رکھ لیا ہے قیامت والے دیوار جس ٹائم تواڈی امت بھی آسی ابو بکر بھی آسی اللہ یہ پرچہ سامنے ابو بکر تے عمر دے رکھ سی اللہ فرمے سی اپنا وعدہ پورا کرو وما علینا الا